بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے نماز چھوڑنے پر وعید۔ ترک کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں آئی ہیں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر مشرکوں کی طرح مت جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز کو ادا کرنا ایمان کی علامت اور مومن کی پہچان ہے۔ نماز کو ادا کرنا ایمان کی علامت ہے اور مومن کی پہچان ہے، جبکہ نماز کا چھوڑنا مشرکوں کی پہچان ہے۔ نماز کو قصدن کے بمعنی جان بوجھ کر کے چھوڑنا، نماز کو قصدن ترک کرنا اس قدر بری بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو کفر سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ اس کو کفر سمجھتے تھے اور ناغہ نہیں کرتے تھے، ترک نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال اسلامیہ میں سے، کیا کہہ رہا؟ اعمال اسلامیہ میں سے کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی اعمال صالحہ میں سے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ کیا کہا؟ سوائے نماز کے ترک کے، یعنی نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے۔ جی ہاں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس کی پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قبر میں نور اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے روز نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو قبر میں نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ ہی اس کے ایمان پر کوئی شے کے معنی ہوتا ہے چیز، اس کے ایمان پر کوئی چیز حجت و دلیل ہوگی اور نہ قیامت کے روز نجات ہوگی۔ اسے پھر سے دیکھیے، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو قبر میں نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ ہی اس کے ایمان پر کوئی شے حجت و دلیل ہوگی اور نہ قیامت کے روز نجات ہوگی، بلکہ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نیز ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، کیا ہے؟ کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے بلکہ سستی اور کاہلی کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ سستی اور کاہلی کرتا ہے، بلکہ نیز ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے، اس کو 15 طرح سے عذاب ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ بلکہ سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے، اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 قسم کا عذاب تو دنیا میں ہوتا ہے اور 3 طرح کا عذاب عند الموت، یعنی کہ موت کے وقت۔ 3 طرح کا عذاب قبر میں اور 3 طرح کا عذاب قبر سے نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ دیکھیں، 5 قسم کا عذاب جو دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ ہے، بے نمازی کو دنیا میں جن 5 طرح کا عذاب دیا جاتا ہے وہ درجے ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے صلحہ کا نور ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلحہ کا نور، یعنی اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، بالکل چہرہ بالکل بے رونق نظر آئے گا۔ نمبر 3، اس کے اعمال صالحہ کا اجر ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس کے اعمال کا جو اجر ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ بے نمازی اگر دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہے۔
کیا کہا جا رہا ہے؟ بے نمازی اگر دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا شرف قبولیت سے ہمکنار نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ صالحین کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا ہے، صالحین کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا ہے۔ عذاب، موت کے وقت کے 3 عذاب۔ بے نمازی کو موت کے وقت جن 3 عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ درجے ذیل ہیں۔ نمبر 1، بے نمازی ذلت سے مرتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ بے نمازی ذلت کی موت مرتا ہے۔ نمبر 2، بے نمازی بھوکا مرتا ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 2، بے نمازی بھوکا مرتا ہے۔ نمبر 3، پیاس کی شدت کے عالم سے، پیاس کی شدت کے عالم میں موت آتی ہے۔ اگر بے نمازی کو مرتے وقت پورے سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس کی شدت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ شدت پیاس میں اور تیزی آ جاتی ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آگے دیکھیں، قبر کے 3 عذاب۔ قبر کے 3 عذاب یعنی کہ بے نمازی پر یہ 3 عذاب جو قبر میں آتے ہیں۔ بے نمازی آدمی کو قبر میں 3 طرح سے عذاب ہوتا ہے جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس پر قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ کیا کہا؟ اس پر قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کی، اور وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک دن پورا چل کر اس کی انتہا تک رسائی ہو سکے، یعنی پہنچا جا سکے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ قبر سے نکلنے کے بعد بھی بے نمازی کو 3 طرح کا عذاب ہوگا۔ بے نمازی جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے بعد بھی اس پر 3 طرح کا عذاب مسلط کیا جائے گا جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بے نمازی سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بے نمازی سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شدید غصہ ہوگا۔ نمبر 3، بے نمازی شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ بے نمازی شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اور یہ ایسی ویڈیو ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کے لیے آپ حضرات خوب شیئر کریں، اس کو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو اور بھی آئے گی، مسائل پر بھی آئیں گی انشاءاللہ۔